ونصلی اور ہم درود بھیجتے ہیں، ونسلم اور ہم سلام بھیجتے ہیں، علی رسول کریم اس کے معزز رسول پر۔ اس میں صلاۃ اور سلام دونوں آ گئے، وہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ اگر آیت اور صدق اللہ العلی العظیم کے بعد میں درود شریف نہ پڑھوں تو وہ پہلے پڑھا گیا ہے، اس کے بعد میں جو پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ شامل ہو جائیں۔ آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور 13 رمضان ہے، 13 رمضان ہے۔ لہذا روزے کی کچھ فضیلت اور کچھ حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اور محسن اسلام سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی کریں گے۔ پہلے روزے کا ذکر۔ روزے کے ذکر میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو ہے وہ میری خاطر اپنا کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ یدع طعامہ و شرابہ، اور روزے کی حالت میں جو باقی معاملات جائز اور حلال معاملات روزے دار پر ممنوع ہیں، انہیں بھی وہ فقط اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی تھی کہ چونکہ اس کا روزہ میرے لیے ہے لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا دوں گا، خود جزا بن جاؤں گا۔ اب یہ جو خود جزا بن جانا ہے اس کا ذکر ہم تھوڑا سا کرتے ہیں۔ وہ یوں کہ روزہ دار جو ہے وہ جائز کھانا پینا اور جائز لذت کو ترک کرنا، جائز کھانے پینے کو ترک کرنا اور جائز لذات کو ترک کرنا فقط اللہ کے لیے ہے۔ ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک بھوکا رہنا فقط اللہ کے لیے نہیں ہے۔ نیت نہ ہو تو روزہ ہی نہیں، نیت نہ ہو کہ ایک وقت سے فلاں وقت تک انسان بھوکا رہ جائے تو اس کو ثواب مل جائے، نہ
نیت ہوگی کہ میں کس لیے ایسا کر رہا ہوں، کس کے حکم کے تحت ایسا کر رہا ہوں، اس کا حکم مان کر، اس کے حکم کے تابع ہو کر میں ایسا کر رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے، اور روزے پر جو اجر بیان کیا گیا ہے وہ ملے، اور مجھ پر میرا مولا راضی ہو جائے۔ تو ایسے شخص کے لیے سارا ثواب ہے جس کی نیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ کوئی شخص کھا پی کر عشاء کے بعد سو جائے اور پھر سحری کے وقت نہ اٹھے، یا عادت بنا لے نہ اٹھنے کی اور کہے کہ بس ٹھیک ہے روزہ ہے، نہیں، سحری کے وقت اٹھنا ہوگا۔ اٹھے اور اٹھ کر سحری کھائے، اور مطلوب و محبوب ہے یہ بات کہ سحری کے وقت کے اختتام پر اپنا کھانا موقوف کرے، یعنی اپنا کھانا اختتام وقت پر کھائے۔ ایسا تو نہیں کہ 2 بجے سے کھانا شروع کرے اور 3 بج کر کچھ منٹ تک جو بند ہوتا ہے وہاں تک کھاتے ہی، ایسا تو نہیں ہے۔ آخر میں اپنا موقوف کرے اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی کی نیت سے اٹھے اور یہ سب کچھ کرے۔ یہ جب سب کچھ اس نے کر لیا، اس کے لیے اٹھا، اس کی خوشنودی کے لیے اہتمام کیا، پکایا، بنایا اور پھر کھا لیا، تو اب اس کو زبان سے نیت کے لفظ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبان سے نویت ان اصوم اليوم للہ تعالی من فرض رمضان، میں نے آج کے دن کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کے روزے کی۔ یہ کہنے کی یہ مشہور جو دعا ہے لوگوں میں، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، وہ لفظی لحاظ سے درست نہیں ہے، تو اس کو یہ جو میں نے الفاظ ادا کیے ان کو پڑھنے کی یا اپنی زبان میں یا اللہ میں تیری خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھائی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے اپنے ٹبر کو اٹھایا ہی، تو اس کو کہتے ہیں ارادہ۔ اور حضور نے فرمایا سحری کیا کرو اگرچہ تھوڑی سی۔ اب سحری کی اللہ کی خاطر اٹھا، نیند چھوڑ کے اٹھا۔ نیند چھوڑنا جو ہے نا یہ اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب ان دنوں میں 2 سال، دوسرا سال ہوگا مجھے میری شادی کو، تو والد صاحب صبح اٹھے اور کہنے لگے، غصے میں جو ہے نا بولی جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار سو سو کر ہمارے تو پاسے تھک جاتے ہیں، یہ سیڈیں تھک جاتی ہیں، اتنی بڑی الفت، اتنی بڑی رات، یہ اتنی ان کو پتہ وہ فی البدی میری بیوی کے منہ سے نکل گیا، ابا جی او اسد سونے دے اجے کروٹ نہیں بدل دے، رات ختم ہو جاتی ہے، بڑے ہنسے، کہنے لگے نوجوان کی تو یہ نیند بہت پیاری ہوتی ہے۔ نیند کو چھوڑ کر بیدار ہو کر آدمی اٹھے، بھلے کھانے پینے کے لیے، وہ آپ اس کو اٹھاتے ہیں نوجوان بچوں کو، وہ بابا ان کا ارادہ بھی ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن اٹھتے بڑی مشکل سے، تو جو اٹھ گئے
ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں لگے ہاتھوں میں جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تو کرتا ہی ہوں۔ ابتدائی نیت کی بات اگر یہاں آ گئی ہے تو آخری افطار کا مسئلہ بھی سن لیں، وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، مختلف محافل میں بھی اور یہاں پر بھی غالباً بیان کیا ہوگا کہ افطار کے وقت بھی یہ کوئی دعا پڑھنے کی اللہم انی لک صمت و بک آمنت کی جو عادت ہے جی، پڑھنا چاہیے، ورنہ ضروری نہیں اس وقت کوئی اور دعا بھی آپ اپنے لیے مقصد کی دعا کریں تو حدیث پاک میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا، رمضان ہو یا غیر رمضان، جو بھی شخص روزہ رکھے تو بوقت افطار وہ جو اپنے لیے دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ افطار کے کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ اس وقت، ہر چیز تیار کر کے حسب طاقت، تو چاہیے یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کوئی میٹھی چیز خصوصاً کھجور لے کر کھا لیں، روزہ افطار کر لیں۔ پانی کی حاجت گرمیوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد پانی پی لیں، ورنہ سردیوں میں تو افطار کے وقت بھی پانی کی حاجت نہیں ہوتی، رکھے ہوئے نا روزے۔ پھر کچھ کھانا ہو، کچھ کھانے کی چیز ہو، غذا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ آپ کھا لیں، کھجور بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، کچھ اور بھی کھا لیا۔ جب یہ سب کچھ کر لیا تب آپ دعا مانگیں۔ پہلے کچھ منہ میں رکھنے سے پہلے جو ہم کہتے ہیں نا، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، ایک تو یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ سارے مل کر دعا مانگو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے طور پر جو افطار کر رہے ہیں وہ اپنی دعا مانگے، اور ہر ایک نے وہی دعا مانگنی۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس نے وہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، آپ بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں، تو آمین کون کہہ رہا ہے؟ کہ پڑھنی تو وہی دعا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دعا مانگو، وہ تو رواج کے مطابق کہتے ہیں نا، جو رواج کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ رواج والے اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، وہ تو یہ بھی اس وقت پڑھتے ہیں رواج کے مطابق۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھانے پینے کی چیزیں آپ استعمال کر لیں، جب کر چکے آخر میں دعا مانگیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، آپ کے مشہور الفاظ کے مطابق وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، آپ لفظوں پر غور کریں، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا۔ تو اگر آپ نے نہ کچھ کھایا ہو نہ پیا ہو اور پہلے یہ دعا مانگے تو پھر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ افطار تو آپ نے کیا نہیں جی۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھا پی کر بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا پی لیتے، اس کے بعد دعا مانگتے، اور بعض دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے شکر ہے، اور پھر یہ بھی فرماتے بعض دعاؤں میں کہ پیاس گئی
ہاں، پیاس گئی، رگیں تر ہو گئی، اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ ہاں وثابتاً، آپ سمجھ گئے؟ تو مطلوب ہوا، میں معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ رگیں تر کرنے کا جو مسئلہ ہے، معاملہ ہے، وہ حضور پہلے کر چکے، اور اس کے بعد اس سے آپ سمجھیں کہ بعض مسائل جو غلط العام کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ غلط العام کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ غلط العام جو ہے یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ تو 2-4 سال ہو گئے میں نے اس پر ایک رسالہ لکھا تھا، اور یہ حدیثیں ساری جمع کی تھی، اور اس مسئلے کو اٹھایا 2-4 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کو میں نے بیان کیا تھا کہ یہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں لوگ۔ اب آپ بتلائیں کہ کثرت کس طرف ہوتی ہے بعض معاملات میں اور قلت، اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کسی مسئلہ میں ایک آدمی کا صحت پر ہونا اور دوسرے اکثر لوگوں کا غلط پر ہونا یہ ممکن ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو آج سے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو سنت کا ثواب ملے۔ اب آئیے پھر کہ میری خاطر کھانا پینا اور جائز لذتیں اس نے چھوڑی تو میں اس کی جزا ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ روزے دار کو قیامت کے دن دوسرے عبادت گزاروں کی بنسبت اجر جو ملے گا وہ وکھرا ہوگا، انوکھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح شہید جنت میں اس سوال کے جواب میں خاموش ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ جنت میں، میری جنت میں کسی چیز کی کوئی کمی، تمہیں ہر چیز مل گئی یا نہیں ملی؟ سارے کثرت کہے گی، کثرت اکثر لوگ کہیں گے ہمارے گمان اور وہم سے بھی ہمیں زیادہ مل گیا، لیکن ایک بندہ یا ایک طبقہ خاموش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو کیوں خاموش ہے؟ تجھے میری جنت میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ یہ وہ کیا؟ وہ کہے گا کہ جب میدان جہاد میں تیری راہ میں، تیری خاطر، تیری محبت میں میں نے گردن کٹائی تھی تو اس وقت جو کچھ مجھے ملا تھا یا جو کچھ مجھے نظر آیا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث، اب اس طرح نہ بیٹھے، کہ ایک یہ اس طرح بیٹھنا جو ہے نا، یہ ہم جو کہتے ہیں آداب، یہ مولوی کا ادب نہیں ہے، یہ بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت کا ادب ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولوی کو ادا تو آپ پڑھیں، مولوی آپ کی طرح ہے۔ شہید کو شہید ہوتے وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا چیونٹی کے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لما یرا من الکرامت، اس لیے کہ وہ اس وقت ایک عزت دیکھتا ہے۔
جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اس محبوب جل وعلا کا اسے دیدار ہوتا ہے۔ تو شہید سوال کے جواب پر خاموش ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا تجھے کیا یہاں کمی نظر آتی ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں باقی تو سب کچھ ہے، لیکن گردن پر تلوار چلتے وقت یا تیری خاطر جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس وقت وہ یہاں نہیں مل رہا۔ تب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار بخشے۔ روزے دار جو ہے صحیح روزے دار، اس میں بھی یہ اس قسم کی قربانی کا کہ وہ اپنی خواہش کو ذبح کرتا ہے۔ روزے دار جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خاطر کھانا چھوڑتا ہے، میری خاطر پینا چھوڑتا ہے، وَلَذَّتَهُ، اور میری خاطر لذت اپنی لذت کو چھوڑتا ہے، تو اس کے لیے دو فرحتیں ہیں روزے دار کے لیے۔ ایک فرحت افطار کے وقت، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں، ایک فرحت افطار کے وقت وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک فرحت رب سے، تو وہ کہے گا پروردگار تیری ملاقات کی جو فرحت ہے وہ کہاں ہے؟ افطار کے وقت تو ہمیں فرحت اور خوشی محسوس ہوتی تھی، وہ جو دوسری فرحت ہے لقاء کی، ملاقات کی، وہ کہاں ہے؟ تو روزے دار کو قیامت کے دن مخصوص طریقے سے داخلہ ملے گا۔ صحیح حدیث میں ہے بخاری شریف میں، جنت میں روزے داروں کو ایک باب سے داخل کیا جائے گا، ایک دروازہ سے، اور اس دروازہ سے صائمون روزے داروں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہیں، اور جب سب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کر اندر پہنچ جائیں گے تو پھر وہ باب جو ہے بند کر دیا جائے گا، اغلقا، بند کر دیا جائے گا۔ اس باب کا نام حدیث پاک میں رکھا گیا ہے ریان۔ ریان، یہ ریان جو ہے یہ سیرابی، کسی کھانے اور پینے کی جو ہوتی ہے سیرابی، تو جو اللہ کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے تھے ان کے لیے ایک باب ہے جس کا نام ہے ریان، تو اس باب سے ان کو گزارا جائے گا، اور جب وہ وہاں سے گزریں گے پھر انہیں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، اور پھر دوسری حدیث پاک کے مطابق اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنا دیدار بخشے گا، اور جب لوگ رب تعالیٰ کا دیدار پائیں گے، فرحت عند لقاء ربہ، یہ حدیث قدسی ہے، جب دیدار پائیں گے تو پھر باقی ساری نعمتوں کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانے کی تیاری بھی ہو رہی ہو، اور ادھر سے کھانا تیار ہو کر پہنچنے والا ہو، معاملہ بالکل قریب ہو، اور دل منگتا محبوب آ جائے اچانک، تو اس وقت بولی یہ کھانا یاد رہے گا؟ خبر آ جائے کسی کے ساتھ اس وقت بات ہو جائے فون پر ہی، تو کھانا محبوب شغل میں انسان، محبوب عمل میں انسان مشغول ہو جائے تو کھانا دھرے گا ہے یا نہیں؟ جب اس کا دیدار ہو جائے، آپ ذرا قرآن میں غور کریں،
کہ شاہی دسترخوان پر، شاہی دسترخوان، آپ نے شاہی دسترخوان دیکھے نہیں، اگر کوئی دیکھ لے ہاں جی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو دنیا ہی الگ ہے. یعنی وہ کچھ ہوتا ہے جو انسان نے کبھی اس دنیا میں، وہ کچھ ہوتا ہے جو انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں جی آپ کے اس ملک میں بھی ایسا ہے. یہاں اس ملک میں بیٹھ کر آپ کے جو بادشاہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ دنیا بھر کی ہوتی ہے، دنیا بھر کی فریش چیزیں، تازہ، ہر موسم بے موسم. یہ یاد رکھ، میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو شاہی دسترخوان پر، شاہی دسترخوان پر بادشاہ کی کابینہ کے بڑے لوگوں کی خواتین کو دعوت ہو اور خاتون اول نے انہیں مدعو کیا ہو، خاتون اول نے انہیں مدعو کیا ہو، دسترخوان سجا دیا گیا ہو، اور آج سے ہزاروں سال پہلے آپ آج یہ عمل کرتے ہیں، آپ آج یہ عمل کرتے ہیں کہ ہر ایک کو وکھری وکھری چھری، کانٹا چھری وغیرہ، یہ وہ پلیٹیں، ہر چیز کے لیے، ہر بندے کے لیے وکھرے وکھرے. یہ ہر ایک دعوت میں ہوتا ہے، مخصوص ہے. سمجھ گئے؟ تو ہزاروں سال پہلے بادشاہوں کے ہاں یہ طریقہ تھا. قرآن میں ہے کہ جب خاتون اول نے دعوت کی اور اس کی دعوت میں امراء طبقہ، اشرافیہ طبقہ، آج کل کی جو اشرافیہ ہے یا نہیں، جس کو ڈاکٹر شاہد مسعود اشرافیہ بدماشیہ کہتا ہے. بدماشیہ تو ہے، کیوں جی؟ ہاں، جو قرآن و سنت سے ہٹ جائے وہ شریف ہوتا ہے. بولی مسلمان کہلاتا ہو، مسلمان کہلاتا ہو اور قرآن و سنت سے ہٹ جائے، کیا وہ شرفاء میں؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، ایک بات سناتا ہوں. کسی بندے نے آ کر سیدنا مولا علی علیہ السلام کے خلاف شکایت، دربار تھا فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فاروق اعظم نے فرمایا یا ابو الحسن قم فجلس مع خصمک، یا ابو الحسن اپنے مقام سے اٹھیے اور اپنے مدعی کے ساتھ، جس نے شکایت کی وہ مدعی ہے نا، جس کے خلاف شکایت ہوگی وہ کون ہے؟ ملزم. کیا ہے؟ اگر الزام ثابت ہو جائے تو پھر یہی ہے نا. مسئلہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں. بات چیت ہوئی، اس کی سنی گئی، آپ کی سنی گئی، وہ بندہ غلط ثابت ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ثابت ہوئے، بات چیت آئی گئی، ختم ہو گئی، آپ اپنے مقام پر جا کر بیٹھے، لیکن آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، ناگواری کے آثار تھے. فاروق اعظم دوسری باتوں میں مشغول رہے، دوسرے لوگوں کے معاملات نمٹاتے رہے، سنتے رہے، فیصلے کرتے رہے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی پڑھتے رہے. کچھ دیر بعد بول اٹھے، علی لگتا ہے آپ کو یہ معاملہ کچھ ناگوار گزرا ہے.
آپ ناراض ہیں، محسوس کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں ناراض ہوں۔ کیوں؟ غلط فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، فیصلہ تو غلط نہیں ہوا، لیکن فیصلے سے پہلے کچھ غلط ہو گیا۔ ذرا سننا، فیصلے سے پہلے کچھ کہ وہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فیصلے سے قبل کہا قم یا ابوالحسن، اے حسن کے ابا اٹھیے اپنے مقام سے اور یہاں آ کر اپنے مدعی کے ساتھ بیٹھیے، اس کی بات سنیے اور اپنی صفائی۔ یہ ابوالحسن آپ نے کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا اے علی؟ اس لیے کہ عرب میں کنیت کے ساتھ اے فلاں کے ابو، کنیت کے ساتھ پکارنا تعظیم ہے، اور جب میں ملزم تھا تو ملزم کی تعظیم کیسی؟ جب میں ملزم تھا تو ملزم لائق تعظیم۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی وکیل نو نہیں بنن دے، فلاں نو نہیں بنن دے، او تسی بالکل صاف ستھرے ہو، الزام تو لگ چکا ہے۔ کبھی کوئی کتا کہیں سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کہیں سے کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، ارے ملک کو چلنے دو، بے شک کھاؤ پیو، ملک عدل پر چلتا ہے، تم کہو جتنا جس سے ہو سکتا ہے چھان بین کرے، تفتیش کرے، انویسٹیگیشن جتنا کوئی چاہتا ہے کرے، ہم دودھ سے دلے ہوئے ثابت ہوں گے، ہم کسی معاملے میں رکاوٹ نہیں بنتے، زمین تنگ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اگر جس پر الزام لگائے وہ ہو ہی غلط، اس کا رویہ یہ اپنانا یہ غلط ہے۔ ہم نہیں کہتے جس پر الزام لگائے وہ مجرم ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن ہم اس طریقے کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں پاتے۔ اور پھر یہ تو خلافت فاروقی ہے، خود اپنی خلافت جب آ گئی، خود اور زرا دیکھی گئی یہودی کے پاس، اسی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میری ہے۔ تو قاضی شریح جو اپنا قاضی تھا اس کے سامنے ملزم کے ساتھ برابر کھڑے ہوئے، فیصلہ ہوا، گواہی دو، میرا بیٹا حسن گواہ ہے، جی بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی باپ کے حق میں۔ تو فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں۔ کیا؟ میں جب تک دستبردار ہو کر پیچھے ہٹے، اس نے کہا حضرت یہ آپ کی ہے۔ قاضی کے سامنے پیش ہوئے، قاضی کے سامنے پیش ہوئے، بات دور نکل جائے گی، جی اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے دار کو قیامت کے دن دیدار نصیب ہوگا۔ اب ہم اس کو اسی پر روکتے ہیں اور آتے ہیں اس طرف کہ 10 رمضان کو ام المومنین سیدہ، یہ جملہ ایک پورا کر دو، جملہ پورا کر دو یار، اشرافیہ مدعو تھی، پوری اشرافیہ مدعو تھی، چھری کانٹے سب کے پاس الگ الگ تھے، کاٹنے لگے، حکم ہوا کہ میں نے ان سب کو دعوت کی ہے اور ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں ایسے ہی کسی عام بندے پر مر رہی ہوں، میں عام بندے پر مرنے والی نہیں، ٹھیک ہے جرم ہے میرا، کوئی بھی بندہ ہو، میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر کیوں مروں، لیکن میں ان کو دکھلا دینا چاہتی ہوں کہ میں مر کہاں رہی ہوں۔ تو اس لیے میری اتنا لاج تو رکھ لے کہ میرے ذہن کی رسائی جو ہے وہ کہاں ہے، میں نے جو جہاں کمند ڈالا ہے، ہاں
جگہ نہیں. تو میری لاج، میری عزت رکھنے کے لیے آپ میرا یہ مطالبہ، میری فرمائش مان لیں. تو انہوں نے مان لی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ادھر پھل کاٹنے کا آرڈر ہوا، شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے، شروع کیجئے. آرڈر ہوا، وہ پھل کاٹنے لگی. ادھر اخرج علیہن، تشریف لے آئیے، اخرج علیہن، ان کے سامنے، یہ مؤنث کا صیغہ، ان کے سامنے سے گزر. فلما رأینہ اکبرنہ، جب قرآن کہتا ہے جب انہوں نے ان کو دیکھا، جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو اکبرنہ، اپنے تخیل اور تصور میں جو سما رکھا تھا اس سے بہت اونچا پایا، اور پھل تراشتے تراشتے لفظ قرآن کے ہیں قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور قسم کھا کر کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر ہی نہیں. یہ بشر ہی، وہ پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ معزز فرشتہ ہے. تو حسن یوسف کے دیکھتے ہوئے کھانا بھی بھول جائے، انگلیاں کٹ گئیں، ان کا خیال بھی نہ آئے. تو شہید کو گردن کٹے تو پھر کیوں درد ہو؟ اور روزے دار جو ہے قیامت کے دن جنت میں رب کا دیدار نہ پائے تو اس کو کیسے سکون ہے؟ یہ یہاں رکتے ہیں. اور بقیہ چند منٹ میں کیا میں عرض کر رہا تھا، ام المومنین 10 رمضان کو ان کا وصال ہوا، اور 6-7 روز کے فاصلے سے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا. میں تھوڑا سا ان حضرات کا ذکر کرتا ہوں. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں یہ حضور کی سب سے پہلی بیوی ہے. ان سے زیادہ حضور کو، عجب آپ بتلائیے، حضور کو بیویوں میں سب سے زیادہ پیاری کون سی بیوی تھی؟ کوئی بتلائے. کماری کون تھی؟ تو پیاری کون سی ہوتی ہے؟ کماری تو وہ تھی، اور تنہا حضور کی بیویوں میں وہ کماری ملی تھی. اس لیے اکثر سنی لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری بیویوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. یہ اکثر سنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قول و فکر کیا جائے تو یہ بات درست نہیں. ساری بیویوں میں اگر یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد کہا جائے تو پھر تو یہ سب سے زیادہ. ایک فرق مد نظر ہے، ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد کہا جائے کہ جتنی بیویاں تھیں سب بیک وقت حیات تھیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو پیاری تھیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ. یہ کہنا صحیح ہے، یہ کہنا مطلقاً کہا جائے یا تقابل کیا جائے کہ سیدہ عائشہ زیادہ پیاری تھی یا سیدہ خدیجہ، تو یہ تقابل درست نہیں ہے. یہ موازنہ، مفاضلہ اور مقابلہ درست نہیں. اس خاتون کے ساتھ اس ام المومنین کے ساتھ کسی ام المومنین کا مقابلہ کیسا جس کو 25 سال کا نوجوان محمد الرسول اللہ ملا، اور اس کی وفات تک پورے 25 سال تنہا گزار دیے، اور اس پر کوئی دوسری سوکن بھی نہیں ڈالی.
بیویاں ہیں تو وہ زبان سے کہتا ہے کہ یہ مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ کم، اس کا عمل بتلاتا ہے۔ ہے جی، عمل بتلاتا ہے۔ محبت کے الفاظ میں تو کوئی، ارے بھائی یہ الفاظ اگر بولنے کی ضرورت ہے تو ایک مسئلہ سن لو، الفاظ کبھی کبھی بولے جاتے ہیں یا ظاہر کیا جائے تو وہ حضور نے فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ مومن ہو، درمیان میں ایک ضمنی حدیث آ گئی، ضمنی مسئلہ، مومن ہو تمہیں تمہارے بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن تم اپنی زبان سے اور دوسرے کردار اور اعمال سے ظاہر یہ کیا کرو کہ تمہیں بیٹیاں زیادہ محبوب ہیں۔ اور جو بندہ جتنا حضور کو چاہتا ہوگا، اور میں نے مومنوں کو دیکھا ہے جو صحیح، جو جتنا یہ کوالٹی بھی تو ہے نا، درجات بھی تو ہے نا، مومن جو جتنا حضور کو زیادہ چاہنے والا ہے نا، تو وہ صرف ظاہری طور پر نہیں، حقیقی طور پر میں نے مومنوں کو دیکھا ہے وہ بیٹیوں کو زیادہ چاہتے ہیں، ہے نہیں، بیٹیوں کو وہ زیادہ چاہتے ہیں۔ اور آپ یقین فرمائیں مجھے میری بیٹیوں سے زیادہ محبت ہے۔ تو کہیں کہیں بول کر بھی کہنا پڑتا ہے، اور بابا تم ٹھیک ہو، میرے بچے ہو، بیٹے ہو، کماتے ہو، یہ کرتے ہو، لیکن میری بیٹیاں میرے ڈرتے، یہ بول دیا کرو، یہ حکم ہے۔ کسی جگہ دکھلاوا کا حکم ہے، کرنا نہیں، دکھلاوے کا حکم ہے۔ کسی بھی مقام پر جھوٹا رونا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے رونے کی سی آواز پیدا کرنا، بندہ سمجھے کہ یہ رو رہے قرآن پڑھتے ہوئے، ایسا کرنا اللہ کو محبوب ہے، بھلے حقیقی طور پر رونا آئے یا ہاں، ایسے مسئلے ہے۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، تو معاف کر رہا ہوں کہ 25ویں عمر کے 25ویں سال سے لے کر عمر کے 50ویں سال تک ایک بیوی کے ساتھ گزارنا اور اس پر شوقاً، اور پھر جب ان کا وصال ہو جائے تو باقی کتنے سال بچتے ہیں؟ 12-13 سال ہے جی، 12-13 سالوں میں 10-11 بیویاں یہ کے بعد دیگرے کرنا، تو یہ عمل بتلاتا ہے، اور یہ کہ وہ حضور کو کتنا، یہ حضور کا عمل بتلاتا ہے کہ وہ حضور کو کتنا پیاری تھی، اور تھی بھی وہ خاتون کہ اس کی عمر 40 سال، شوہر کی عمر 25 سال شادی کے وقت۔ تو جب حضور کی عمر 50 سال تھی تو پھر ان کی کتنی بن گئی؟ 62 سال۔ ہاں جی، عموماً بیویاں چھوٹی ہوتی ہیں، ہے نا جی، عموماً چھوٹی بیویاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں اور پھر یہاں تک نہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں یہاں تک نہیں، پھر یہ ہے کہ وصال تو ان کا ہو گیا، اماں عائشہ صدیقہ کا نکاح بھی ادھر سے آیا، اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا، اور پھر دوسری بیویاں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود 10 شوقنے موجود ہیں۔ کیا میں قربان جاؤں اماں عائشہ پر، کیسی سچی اور کھری تھی، 10 شوقنے موجود ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں زندہ 10 شوقنوں پر، پنجابی میں کیا کہتے ہیں شوقن کو؟ شوقن کہتے ہیں، اردو میں سوتن کہتے ہیں، نہیں اردو تو شوقن ہے، میں پنجابی سوتن اردو میں سوتن کہتے ہیں، نہیں، اردو میں شوقن نہیں، کاف کے ساتھ ہے، اردو میں ہاں شوقنے جو ہیں 10 شوقنے زندہ موجود ہیں۔ اما باپ سید عائشہ فرماتی ہیں میں ان 10 شوقنوں پر اتنا غیرت یا حسد نہیں کرتی تھی جتنا اس بڑھیا پر کرتی تھی جو میرے عقد میں، حضور کے عقد میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور وہ کیوں اماں؟ فرمایا اس لیے کہ حضور ہر وقت ہی ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اماں عائشہ خود بیان فرما رہے کہ تو ہر گھڑی ہر ایسے اہم موڑ آتا اس کو ذکر کرتے، یہاں تک کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز پکتی
یا کبھی وہ گوشت کبھی کبھی پکتا تھا حضور کے گھر میں، ہے جی، تو کبھی کوئی چیز پک جاتی، ورنہ تو 2 ماہ تک کھجور اور پانی کے علاوہ چیز نہیں ملتی تھی۔ یہ حدیث میں اماں پاک عائشہ سے ہے۔ تو کلے اس قسم کی کوئی چیز پکتی تو حضور شوربہ بھی زیادہ کراتے تھے تاکہ لوگوں کو دیا جا سکے، تو اس سالن کو یا اس میٹھی چیز کو آپ اپنے ہاتھ پر رکھ کر گھر سے باہر نکلتے دروازہ کھول کر جا رہے ہوتے، کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا وہ خدیجہ کی ایک کزن ہے، ماسی کی بیٹی ہے، اور وہ خدیجہ کی طرف بولتی ہے، شکل بھی اس کی اسی طرح ہے، اس کو دینے جا رہا ہوں، میری خدیجہ کی روح خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے وہ یہ معاملہ دیکھ کر میں تو کڑتی ہی رہتی۔ اب میں شب صدیقہ فرما دے میں ان پر ہی ایک مرتبہ تو میری زبان پر لفظ آ ہی گئے۔ جی وہ کیا؟ کہنے لگے میں نے کہا کیا ہر وقت یہ ذکر کرتے ہیں اس بڑھیا کا جس کے یہ مسوڑے جو ہیں وہ دانتوں کو چھوڑ چکے تھے۔ آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو یہ مسوڑے جگہ یہ داڑ گئی، وہ گئی، یہ گئی، بس پرانی وہ پل کی طرح جیسے وہ اس کی اینٹیں گرتی رہتی ہیں، بڑھاپا اسی طرح ہے، اور گالیں لٹک گئیں، ہیں جی۔ تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آپ کو بہت بہترین بیویاں دے دی ہیں، بہت بہترین۔ حضور کا یہ سنت غضبناک ہو گئے، چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوتے گئے، لب بند کر لیے، خاموش ہو گئے۔ وہ کہتی ہے میں اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور ڈر رہی تھی، خوف کر رہی تھی کہیں وہی نہ اتر جائے، کہیں مجھ پر عتاب نہ ہو جائے، کہیں غصے کا اظہار نہ ہو جائے، یا اللہ آئندہ میں ایسا نہیں کہوں گی، یہ میں کیا کہہ بیٹھی۔ بس کافی دیر کے بعد حضور نے خاموشی توڑی اور لب کھولے اور فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، گھر والوں سن لو، اللہ نے ان کے بعد مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، جتنی ہے سب ان سے نیچے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ام المومنین کا 10 رمضان کو، اور میں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر نہیں کر سکتا، اس وقت ہو گیا۔ اتنا بتلا دوں کہ جب سیدہ نے حضور کے اندر وہ کچھ دیکھ لیا جو دیکھ لیا، اور پھر وہ ہر ایک کو منع کرنے والی، ان کا خامد پہلے فوت ہو گیا تھا کچھ عرصہ، تو بڑے بڑے رئیسوں نے کہا تھا، لیکن وہ ہر ایک کو منع کرتی تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جوہر دیکھے تو خود ان کے پاس پیغام بھیجا، کئی عورتیں بھیجی، سیدنا ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا، اور بڑے اس وقت حضور کے وہی تھے۔ حضرت سیدنا ابو طالب غریب تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تھے، تو ان کے ہاں مالی معاملہ کم زور تھا، کوئی تکڑے لوگ نہیں تھے، مالی لحاظ سے یہ تکڑے لوگ نہیں تھے، اور وہ اتنی تکڑی تھیں کہ مکہ کے تجارتی قافلے کے سارے لوگوں کے اونٹ حکمہ سے سیدہ خدیجہ کے تنہا اونٹ، سبحان اللہ، اتنی تکڑی۔ اور پھر جب انہوں نے خود نکاح کا کہا تو سیدنا ابو طالب کی ہمت دیکھیے، مرعوب نہیں ہوئے، مرعوب مارے ہونے کی وجہ سے دبے نہیں، فرمایا خدیجہ تو نے اچھا فیصلہ کیا، اس لیے کہ مال جو ہے یہ زائل ہونے والی چیز ہے، اور میرے بیٹے میں اللہ نے جو شرافت رکھ دی ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس سے تیری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ لفظ فرمائے، مال سایہ کی طرح زائل ہونے والی چیز ہے اور عزت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَشَانًا، اور میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، وہ میں سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میں بھی کچھ، اور خطبہ کس نے پڑھا؟ سیدنا ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ پورا سنانا اور اس کا ترجمہ کرنا میرے پاس ٹائم نہیں، رمضان ہے، تو اس خطبے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کعبے کا ذکر ہے، تو
عید کا ذکر ہے، ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم کعبے کے سربراہ ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ہم اللہ کو پوجنے والے ہیں، ہم بتوں کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عزت، عظمت، شرافت اور بزرگی دی ہے جو اور کسی کو نہیں دی۔ اے فلاں قبیلے والوں، حضرت خدیجہ کے قبیلے کا نام لیا، فلاں قبیلے والوں خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا رشتہ دیا۔